میں ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل لاہور سے تشریف لے کر آیا ہوں، تخصص فی الفقہ سال دوم کے اندر ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جمعے والے دن لوگ خطبہ سننے کے لیے بہت کم آتے ہیں، جبکہ جس وقت امام صاحب بیان ختم فرما دیتے ہیں اس کے بعد لوگ آتے ہیں، تو ایسا کہ حل فرما دیں کہ لوگ جلدی مسجد میں آ جایا کریں۔ سبحان اللہ، اتفاق آپ کے سوال کا جواب پہلے میں دے چکا ہے۔ اصل وہ میں نے بیان پر غور کر لیا جائے کہ بیان جو ہم کر رہے ہیں وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں جو مضامین ہے اس پر غور کریں، پھر اپنے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس پر بھی غور کیا جائے۔ الفاظ بھی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں۔ تو اب نیو جنریشن تو ویسے ہی اردو بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں، انگلش کا رجحان بڑھ گیا۔ باہر ملکوں میں جو پاکستانی وغیرہ رہتے ہیں اردو اسپیکنگ، وہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں، اردو تقریباً یعنی کہ کم ہو گئی ہے، یا ہے اردو تو پھر وہی ہے کہ وہ آسان ہو، مشکل الفاظ نہیں سمجھ میں آتے لوگوں کے۔ اور دوسرا یہ کہ مضامین کا میں نے عرض کیا، تو مضامین کا انتخاب نہیں ہے، بس ایک دو مخصوص ٹاپک ہوتے ہیں، اس پر ہمارے ہاں مطلب ہے کہ کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وہ رفنیس جو میں نے کہا کہ بعض اوقات رفنیس بھی ہوتی ہے اور انداز بھی بعض اوقات بڑا جارحانہ ہوتا ہے۔ ہم مطمئن تو ہو جاتے ہیں، دو چار ہمارے نعرے لگانے والے ساتھ ہوتے ہی ہیں، وہ بھی مطلب ارے حضرت او ماشاء اللہ انشاءاللہ، ارے سنا کس نے؟ دیواروں نے۔ اور جو خطبے کے لیے آئے وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جذبہ ہی نہیں ہے اتنا، وہ جمعہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا تو بیچارے آ جاتے ہیں، بیان نہیں سنتے۔ اس لیے میں نے آپ نماز کے مسائل بتائیں گے، پہلے میں بھی بیان کرتا تھا، واقعی اتنے سے ہوتے تھے لوگ۔ پھر جب یہ دعوت اسلامی سلسلہ شروع ہوا اور میں نے لوگوں کی نفسیات کو سمجھا، تمام کہیں علاقوں میں چلا جاتا، دور دراز کراچی کے جیسے، تو نماز کا اعلان کرتا، ذرا تشریف رکھیے گا، میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ کہیں جاتا آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا، آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا، اور رک جائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو کھانے کی سنتیں بتاؤں گا۔ اب لوگوں کے لیے بالکل یہ کہ نیا انداز تھا، یہ کیا ذرا سنتے کیا بولتا ہے۔ اور الحمدللہ مسجدیں تو یوں جھٹ پٹ بھر گئی اور لوگ مسجد سے باہر نکل گئے۔ پھر ہم باہر اجتماع ہونے لگے، یہاں تک کہ گراؤنڈوں میں اجتماع ہونے لگے۔ یہ وقفے اب دیکھو 40 سال کم و بیش ہوئے دعوت اسلامی کو، یہ کہاں کا نکل گئی۔ اس میں اس انداز کا بھی بڑا دخل ہے۔ پھر یہ کہ جیسے کہ موت کا تذکرہ، قبرستان کا تذکرہ، آخرت میں کام آنے والے اعمال، قبر میں کام آنے والے اعمال کا بیان، پھر مدینہ شریف گھمانا۔ مدینہ کی سیر تو ضروری ہے نا، مدینہ کے ذکر کے بغیر تو اپنا بیان پورا ہوتا نہیں ہے نا۔ تو مدینہ شریف تو کہیں جنت البقیع میں، تو اس کے فضائل تو موقع کی مناسبت سے یوں الحمدللہ پھرا کر میں اپنا بیان اس طرح جب کرنے لگا نا، لوگ بڑے محظوظ ہونے لگے، اور ان کو مطلب بڑا مطلب ہے کہ یوں ماشاءاللہ قریب آ گئے، اور پھر داڑیاں سجنے لگی تو امام میں سجنے لگے، تو سنتوں بھرے لباس تن پر آ گئے، اور اخلاق درست ہوئے، غصوں میں کمی آئی، گھر کے ماحول تبدیل ہوئے، جھگڑے فساد گھروں میں جو آئے دن، ماں بیٹی کے تو باپ بیٹے کے، وہ کافی یعنی کہ فرق آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھ رہے ہیں آج ہزاروں گھرانے دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے۔ یعنی ایسی تنظیم کون سی ملے گی آپ کو جس نے گھر کے نقشے تبدیل کیے ہوں؟ کہ دعوت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ماں بھی دعوت اسلامی والی ہے تو بیٹی بھی دعوت اسلامی والی ہے، بہو تو بیٹا تو باپ، ہے نا، ایسے بے شمار گھرانے آپ کو ملیں گے، بچہ دعوت اسلامی والا ملے گا آپ کو۔ یہ ایک الحمدللہ انداز ہے۔ تو اگر آپ اپنے بیانات پر غور کریں گے نا، آپ اپنے علاقے کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ لوگ آپ سے آ کے مشورے کریں گے، آپ جو بولیں گے ایک آواز پر، دیکھنا کھڑے ہو جائیں گے لوگ ایک آواز پر آپ کی۔
لیکن آپ پہلے ان کے دلوں میں اترے. وہی نرمی، حسن اخلاق، بیان میں بھی حکیمانہ انداز. مصلح، اب مصلح بنیں گے نا صحیح معنوں میں، لوگوں کی اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے یہی اصلاح کرنا آپ کے حق میں وہ اسلحہ بن جائے گا جو شیطان کو کہیں سر نہیں چھپانے دے گا. شیطان بھاگ کھڑا ہوگا. یہ ایک مبالغہ شیطان نے کہا ہمارا پیچھا چھوڑنا ہے، وہ تو رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہے. یعنی مطلب شیطان کی پیروی ہو رہی ہے، وہ دھڑلے سے ہو رہی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ روک لگے گی. جیسے کہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. اللہ کی رحمت سے کئی آپ کو دعوت اسلامی میں بدماش، قاتل ٹائپ کے لوگ، لٹیرے، ڈاکو، آج آپ کو مبلغ ملیں گے. یہ ان کا ماضی کچھ کا کچھ ہوگا. جو شرابوں کے نشے میں بدمست رہتے تھے آج عشق رسول کے نشے میں مست ہیں. جو گانے سنتے سنتے رات سیرانے گانے سن کر سوتے تھے آج وہ نعتیں سن کر سوتے ہیں. یہ آپ کو ملیں گے، بہت سارے ملیں گے، اور ملے بھی ہوں گے آپ کو. تو آپ دیر کیا ہے، آپ کیوں ایسی دیر لگا رہے ہیں؟ دعوت اسلامی آپ کی ہے، آپ کے لیے. سب لے کے چلیں اس کو، دعوت اسلامی کو. انشاءاللہ ہم کہیں کے کہیں نکل جائیں گے. نکل بھی چکے، بہت دور تک نکل گئے. کہاں مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں. مزید ترقی ہوگی، مزید ترقی ہوگی. اور آپ اپنے بیانات کو دعوت اسلامی کے انداز پر آپ ڈھال لیں. آپ دیکھیے آپ کی مسجد بھر نہ جائے تو آپ مجھے کہیے گا. یہ شکایت ختم ہو جائے گی کہ لوگ خطبے کے ٹائم پہ آتے ہیں. لوگ پہلے سے انتظار کریں گے کہ مولانا کب آئے گا اور ہم کو سنتیں سکھائے گا. آپ اعلان کر دیں کہ آج میں نے آپ کو رکوع کی سنتیں بتائی ہیں، کل انشاءاللہ میں آپ کو سجدے کا طریقہ بتاؤں گا. دیکھنا جو شوق رکھتے ہیں نماز سیکھنے کا وہ انشاءاللہ آپ کو جلدی جلدی آنے والے ملیں گے کہ یار دیکھتے ہیں سجدے کے مولانا آج کیا مسائل بیان کرتے ہیں. اب کریں تو صحیح. شروع میں ہو سکتا ہے نئی ترکیب بنے گی، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چلے گا. تو مخصوص جو اس شوق اور ذوق کے لوگ ہیں نا وہ آپ کے پاس دور دور سے نمازیں پڑھنے آئیں گے. یار یہ مولانا بیان اچھا کرتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، کوئی وضو کا طریقہ بتایا. میری یہ وضو میں غلطیاں تھیں، یہاں میں جمعے کی نماز میں آتا ہوں اب تو میرا وضو بھی صحیح ہو گیا، غسل صحیح ہو گیا میرا. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کریں گے تو مدینہ میٹھا مدینہ ہو جائے. جمعہ کے بیان کا تذکرہ ہو رہا ہے. دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر سننے والے اگر دیر سے آئیں تو پھر ہم جمعہ بھی لیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ پھر وہ تقریر تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے. اور دوسرا بعض اوقات نمازیوں کو جلدی بلانا ہے تو ایسے موقع پہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مائک پہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی تو ان دو باتوں پر بھی آپ کچھ فرمائیں. اور یہ خطیب سب نمازیوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، جمعہ لیٹ کر دیتے ہیں. کیا بات ہے، ایسا ہی ہے. تو پھر وہ اور لیٹ آئیں گے. ظاہر ہے آپ کو نہیں سننا، آپ کو سمجھ نہیں آتی اس لیے تو لیٹ آ رہے ہوں. وہ جو سننا چاہتے ہیں وہ ابھی وہ سنا نہیں پا رہے. تو خطیب کو ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. امام کس کو بولتے ہیں؟ امام پیشوا ہوتا ہے. تو کون پیشوا کے پیچھے چلتی ہے؟ یہ بہت پرانا، میں جب آپ یہ سوال کر رہے تھے میرے کو پرانا یاد آ گیا کہ واقعہ بہت پرانا. کسی نے مجھے کہا کہ آپ یار بالکل سب سے الگ تھلگ چل رہے ہیں، آپ کو لوگوں کے معاشرے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، معاشرے کے ساتھ رہنا چاہیے. تو میں نے کہا یار مرد تو وہ ہے کہ معاشرہ جس کے پیچھے چلے، اپنے کو معاشرے کے پیچھے نہیں چلنا. معاشرہ تو تباہی کے گڑھے میں گر چکا ہے، کہاں کہاں کو گھسیٹ رہا ہے. جاننا اپنا روٹ مدینے کا ہے اور جنت جانا ہے وایا مدینہ انشاءاللہ. خیر وہ تو میں بول گیا بالکل لاشعوری میں. اللہ کا جو کرم وہ آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ علی احسانی. تو یہ کہ لیٹ نہیں کریں آپ. جماعت اس کی وجہ سے بھی نمازی ٹوٹتے ہیں کہ مطلب وہ یہاں جمعہ تو اتنے بجے کا اعلان ہے، یہ لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. امام صاحب وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جاہل لوگ تو بولتے ہیں نا کہ نماز نہیں ہوتی، بات پر نماز نہیں ہوتی، وعدہ خلافی کرتا ہے. اعلان ہوتا ہے کہ 1:30 بجے جماعت ہوگی اور ہم گئے تھے تو 1:45 بجے جماعت ہوئی تھی. یہ فلم کے سین کٹ جائیں گے تو یہ لڑائی کریں گے کہ 3 گھنٹے پورے فلم کیوں نہیں چلی. اور نماز میں 2 منٹ آپ نے زیادہ لے لیے تو یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے.
تو اس لیے ان کی نفسیات کے مطابق چلنا پڑے گا اگر آپ کو ان میں کام کرنا ہے. اور کام کرنا اس کے بغیر چارہ نہیں, ورنہ چاروں طرف مورچے بنے ہوئے, لوٹ مار لگی ہوئی ہے. نہ جانے کتنے لوگ کیا کیا آڑ لے کر جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں, اور ہم نے آقا کے قدموں کی طرف لے چلنا ہے, نہ دھکیلنا ہے, نہ گھسیٹنا ہے, ہمیں لے چلنا ہے آقا کے قدموں میں کہ نجات یہاں ہے, مگر وہی حکمت عملی کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.